اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ اسی کو تو کہتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے آپ سب پر کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو مخصوص کر دینا شیعوں کے لیے کہ سب یہ، تو پھر ہم ویسے نہیں کہیں گے جیسے یہ شیعہ کرتے، ہماری ذرا سی ڈیفرنٹ ہوگی، ان کے عام طور سے ایسی ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل وہ ہے جو آپ کو سکھائی گئی ہے، اور آپ سینکڑوں طریقے سے کر سکتے ہیں، اور بہت ایمان لانے والوں کو اور سب کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت ہے سورہ احزاب کی، آیت نمبر 56 کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اے ایمان لانے والو تم بھی ان پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو بہت اچھے طریقے سے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے جو عربی کے الفاظ کا ذرا تفصیلی مفہوم میں رک کر لیتا ہوں۔ اس صورت کا اور آگے یہ 2-3 جو آیات ہیں جن کا آج درس ہوگا، پہلے اس کا پس منظر سارا سمجھ لیجئے، لیکن یہ کافی بات کے حصے کی آیات ہیں۔ پس منظر سورہ احزاب میں کے جو مضامین ہیں، سورہ احزاب میں جو موضوع ہے، سورہ احزاب میں جو آیات آئی ہیں، اس کی روشنی میں تاریخی روشنی میں نہیں جا رہا کہ یہ کب نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے کیا آیا تھا، اس کے بعد کیا آیا تھا، خود سورہ احزاب کی جو آیات ہیں اس کی روشنی میں۔ اس میں سورہ احزاب ایک ایسی صورت ہے، اکیلی ایسی صورت ہے قرآن شریف میں جس میں بار بار ایڈریس چینج ہوتا ہے، خطاب۔ کبھی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہہ کر یا ایھا النبی، کبھی ڈائریکٹ ازواج مطہرات امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ان کو ڈائریکٹ ایڈریس سے امہات المومنین کو یہ کہہ کر کہ یہ تمہارے لیے ہے خاص یہ ہے کام، اور کہیں پھر سارے ایمان لانے والی عورتوں کو خطاب ہے، کہیں تمام ایمان لانے والوں کو خطاب ہے جس میں عورت مرد سب شامل ہیں، اور وہ ایڈریس بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے ادھر ادھر سے کر کے نکالیں کچھ۔ تو بار بار یہ خطاب تبدیل ہوتا ہے۔ یہ ہی وہ صورت ہے جس کے اندر قرآن میں لفظ حجاب آیا۔ ہمارے ہاں جو حجاب مشہور ہے پوری دنیا کے اندر، اس کی الگ الگ مختلف شکلیں ہیں۔ اس میں سے اب آج کے دور میں ایک حجاب وہ کہلاتا ہے جہاں سر ڈھک کے خالی چہرہ کھلا رہے، حجاب کر لیا عورتوں نے، یا حجاب وہ نقاب کہلاتی تھی جو جس سے چہرہ بھی ڈھک لیا، خالی آنکھیں پہ جالی لگا لی، آنکھوں کی جگہ کھول دی، آنکھیں صرف کھلی ہوں۔ تو یہ مختلف حجاب کے الگ الگ اور بہت سی اور شکلیں نہیں ہیں، دنیا میں رائج آج بھی ہیں۔ تو حجاب یہ سب چیزیں کہلاتی رہی ہیں۔ قرآن میں حجاب جو آیا ہے، لفظ حجاب مانے آڑ، پردہ، قرآن میں جو لفظ حجاب آیا ہے اس کنٹیکسٹ کے اندر خواتین کے لیے، وہ صرف ایک جگہ آیا ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ ایمان والو جب تم نبی کی بیویوں سے کچھ لو تو آڑ سے، پردے اوٹ سے لیا کرو، بجائے سامنے آنے کے، ان سے آڑ اور اوٹ سے کچھ مانگا کرو۔ وہاں پہ میں ورائے حجاب، حجاب لفظ صرف ایک جگہ آیا ہے عورتوں کے تعلق سے، جہاں ایمان لانے والوں کو ہدایت ہے، کچھ مخصوص ہدایات ہیں اور بھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے، ازواج مطہرات کے معاملے میں، ان کے بعد ان میں سے کسی سے تم نکاح مت کرنا، تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں سب۔ تو
یہی وہ صورت ہے جس کے اوپر آج تک بڑے چھینٹے کسے جاتے ہیں جو مخالفین ہیں. اب اس وقت تو آج کل مشہور زیادہ وہ چل رہا ہے بہت عرصے سے، حضرت عائشہ سے نکاح کا کہ کم عمر میں کیا تھا، ان کی عمر بہت کم تھی. اس کو جو مخالفین ہیں جگہ جگہ چھینٹا کشی کرتے ہیں، اور ان کو موقع اس لیے ملتا ہے کہ یہ سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہاں اتنی 7 سال 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا. اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ بہت واضح طور پر ثابت ہے کہ نہیں، غلط ہے، کہ عمر جو ہے وہ اتنی نہیں تھی، 17 سال تھی. تو اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ان سے لڑتے ہیں، انہیں طرح طرح کے ان لوگوں کے جو ثبوتوں کے ساتھ میں اس کے ثبوت رکھتے ہیں، ان کو طرح طرح کے نام دیتے ہیں. ان کے جواب دینے کا کچھ ان کو نہیں کہ وہ سب جہنمی ہے، انہیں بےہودہ ہیں، بکنے دو. لیکن یہ ہر دور کے اندر جسے سب سے زیادہ کیچڑ اچھالی ہے لوگوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، اسلام کے مخالفین نے، قرآن کے مخالفین نے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے نکاح پر ہر دور میں چلا آ رہا تھا. حضرت زید سے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر نکاح ہوا تھا. حضرت زینب کا، حضرت زینب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد، سگی پھوپھیزاد بہن تھی. اس صورت کے اندر اور جو پہلے آیات آئی ہیں اس میں بہت تفصیل سے یہ واقعہ سب ثبوت اور بہت سی چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں، اسے نہیں کر رہا، وہ سب آ چکی ہیں اپنے موقع پہ بہت تفصیل سے. آیت نمبر 37 کے اندر اسی صورت کی، یہ تو 56 ہے، 56. آیت 37 کے اندر خاص طور سے پھر قرآن میں تذکر آیا. قرآن میں صرف کسی انڈیویجول کا، نبیوں کے علاوہ کسی کا نام ہے اگر، تو صرف حضرت زید کا ہے جو اس صورت میں آیا ہے، اور کسی کا نام نہیں ہے. ابو لہب جس نام نہیں تھا اس کا، کسی کا نام نہیں ہے. حضرت ابوبکر کا ثانیہ نے اذ ہما فی الغار، 2 میں قد، دوسرا جو غار میں ساتھ میں تھے، اس پر ان کی بنی نہیں. جو کچھ بھی اس کے اندر تھی اس کی بڑی تفصیلات میں نے رکھی ہیں اس آیت کی تفسیر میں، جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہاں موجود ہے. اللہ کا حکم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہچکچاہٹ تھی کہ اس کو توڑنا ہے. جو چلی آ رہی ہے سماج کے اندر، اس سماج میں بھی تھی، آج کے سماج میں بھی ہے. یہ جو تصور چلا آ رہا ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیا، مان لیا، اس وقت کے قانون کے حساب سے، آج کے تو تب یہ سب نہیں ہوتا تھا، آج کے قانون کے حساب سے باقاعدہ پھر وہ اس کے لیگل قانونی کاغذات وغیرہ کرا کے اس کے نام کے ساتھ میں نام ایڈ ہو گیا کہ باپ یہ ہیں. اسے توڑنا تھا. قرآن نے اس کو جگہ جگہ اہمیت دی ہے. بہت سی اور آیات آئی ہیں، وہ میں اپنے موقع پہ بیان کر چکا ہوں اس آیت کی تفسیر میں، جہاں 37 تھی. دوسری اور آیات بھی کہ تمہارے کہنے سے نہیں ہو جاتا، تمہارے زبان سے. لینیج کو جو صحیح چلی آ رہی ہے خون کے رشتوں سے، اسے قرآن نے بہت اہمیت دی ہے کہ اس کو چینج نہیں کیا جائے گا. کسی کو ماں کہہ دینے سے، اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو ماں نہیں ہو جائے گی. قرآن نے کہا وہ ماں نہیں ہو جائے گی. یہ تھا ان میں مشرکین میں رواج، کہہ دیا ماں تو اب وہ حرام ہو گئی بیوی ان پر. کیونکہ ایسے ہی کسی کو بیٹا اپنا منہ سے کہنے سے، تمہارے کہنے سے وہ بیٹا نہیں ہوگا. جیسے بیٹا ہوا کرتا ہے، جیسے ماں نہیں ہو جائے گی بیوی جو ہے، اور اس کے پھر سارے قوانین جو ہیں وہ بدل جائیں. اسے توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا. توڑنا ان کو ہے، اس عمل سے، عملی طور پر توڑنا ہے اس غلط رواج کو. ان میں آپس میں اختلافات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے، اور شاید اس طرح کا کوئی انڈیکیشن تھا کہ اس رسم کو توڑنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ ڈرتے تھے، اور وہ حضرت زید کو سمجھاتے تھے کہ اس کو طلاق مت دو، نبھاؤ. پھر آخر میں ہوا یہی کہ حضرت زید نے انہیں طلاق دی، اور اللہ کا فیصلہ آیا کہ تم ان سے نکاح کرو. قرآن میں الفاظ ہیں، یہ ہے اس آیت کے اندر وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. حضرت زید کو مشورہ دیتے تھے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور قرآن کہتا ہے اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے ہی والا تھا.
تم اسے چھپاتے تھے. تم انسانوں سے ڈرتے تھے, لوگوں سے ڈرتے تھے کہ کیا ہوگا, بڑا طوفان آئے گا, بڑے الزامات لگیں گے. اور اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو بجائے لوگوں سے ڈرنے کے. اور اس کے بعد پھر جب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تو الفاظ ہیں وہاں پہ قرآن میں اسی آیت کے اندر زوجنا کہا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ. منہ بولے بیٹوں کے معاملے میں جو رواج تھا, ایمان لانے والے اس بات کو سمجھ لیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس وجہ سے ہم نے تمہارا نکاح طے کر دیا زینب کے ساتھ میں. اسے اللہ نے وہاں منسوب کیا اپنی طرف کہ ہم نے تمہارا نکاح ان کے ساتھ میں, زید کی بیوی کے ساتھ میں طے کر دیا. تو ایک بڑا طوفان تھا جو اٹھا, تو اس سے کیا کیا چیزیں تھیں وہ سب میں ڈسکس کر چکا ہوں, پہلے آ چکی ہیں سورت کے اندر. سب سے اہم بات تو یہ کہ یہ تھا کہ وہ گئے اور نعوذ باللہ وہ اس طرح کی تھیں کہ وہ خود ان کا دل آ گیا تھا نبی کا. ان کو ارے پھوپھی زاد, سگی پھوپھی زاد بہن تھیں, بچپن سے جانتے تھے, ان سے کیوں نکاح کرتے, خود نہ کر لیتے. پھر اس صورت کے اندر پھر بہت سے اور احکامات اس ذیل کے اندر ان چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے آئے کہ تم کن کن سے نکاح کر سکتے ہو, اور نبی کے لیے خاص طور سے کیا اجازت ہے کہ وہ کن کن سے کر سکتے ہیں. کچھ اور ایکسٹینشنز وہ بھی اسی صورت کے اندر آئے. آیت نمبر 50 میں, اس کی 50 میں کچھ خاص احکامات خاص نبی کے لیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. ان احکامات کی ایک ایک ٹکڑے کی تفصیل جو ہے وہ بھی میں رکھ چکا ہوں آیت نمبر 50 کی تفسیر کے اندر جب آئی تھی. تو یہ سب بہت اہم ہے, یاد رکھنے کی ہیں آپ کے. اور انہیں آیت 59 ہے جہاں حکم ہے کہ ایمان والی عورتیں باہر نکلیں تو جلباب اب ڈال لیا کریں, یعنی اس کی تفسیر یہ آیت نمبر 50 جس کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ زیادہ اجازت ہے دوسروں ایمان لانے والوں کے مقابلے میں. اور یہ آیت 37 جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا, جس میں زید کا ذکر ہے, اور جہاں یہ کہا کہ ہم نے تمہارا نکاح اس سے طے کر دیا جب زید نے جن کو طلاق دی. آپ میں سے جس نے تب سنا ہوگا جب وہ آئی تھی, اسے پھر سے سن لیجیے گا. بہت بنیادی چیزیں ہیں دین سے متعلق, اور جو الزامات طرح طرح کے لگتے ہیں, چھیٹا کشی ہوتی ہے, اس کے سلسلے میں بہت کلیئر اور واضح آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ رسمی طور پر آپ نے کوئی درس سن لیا اور پھر پرانی ہو گئی باتیں تو پھر وہ تو ذہن سے نکل جاتی ہیں, چاہے بڑے غور سے سناؤ. اس کے بعد پھر ان آیات سے پہلے یہ جو ابھی آئیں, آج کی جو آیت ہے, اس سے پہلے کچھ اور چیزیں بیان ہوئیں. مثلا آیت 53 کے اندر کہ یہ نبی کے گھر جاؤ, جو کام ہو وہ کرو, کوئی بات ہو وہ بھی جب اجازت ملے تب جانا, اور پھر فوراً اٹھ کر چلے آیا کرو. تمہیں انوائٹ بھی کیا گیا ہوگا کہ کھانے وانے پر جاؤ تو فوراً اٹھ کر چلے آؤ. یہ نہیں کہ وہاں جمگھٹا کر دیا یاروں کا, وہاں پہ ڈسکشن چل رہے ہیں, ان کو ایزا پہنچ رہی, تکلیف پہنچ رہی, اور تم سے وہ لحاظ میں نہیں کہہ رہے کہ جاتے کیوں نہیں. تو یہ ان کے ساتھ مت کرنا. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی ان کے سلسلے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایمان لانے والوں کو جو مینرز اور سلیقہ بتایا کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, تمہارے لحاظ میں نہیں کہتے. تو ان کے گھر پہ یہ جمگھٹے مت لگاؤ کہ پھر آپس میں شروع ہو گئے. وہاں پہ جتنے اکٹھے ہوئے تھے اس لیے کہ بلایا گیا تھا, جب بلایا جائے تو جاؤ, اس وقت جاؤ جس وقت بلایا گیا, یہ نہیں کہ گھنٹوں پہلے چلے گئے, 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گئے وہیں پر جس وقت بلایا گیا تھا, اور پھر انویٹیشن جو تھا وہ اگر بلایا گیا تھا تو اس کے بعد واپس آ جاؤ, چلے آؤ. اسے اپنی محفل مت بناؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کا گھر نہیں ہے, ان کی مسجد نبوی ہے, اور دوسری اور بہت سے مقامات ہیں کہ وہاں ملاقات ہوگی ان سے سوال جواب کے لیے, باتیں کرنے کے لیے. اور پھر وہ سورہ نساء میں جو رشتے بتائے تھے وہ ان کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اس سے پچھلی آیات کے اندر 54 کے اندر, 55 کے اندر, 54 میں کہ نبی کی بیویاں کے لیے کہ ان سے تم حجاب سے چیزیں لینا, لیکن کن کن کے بارے میں پابندی نہیں ہے. یہ نبی کی بیویوں پر ان کے کن کن اعزاء اور رشتہ داروں کے بارے میں, تقریباً سارے وہی رشتے جن کا بیان
عام مومنین کے معاملے میں سورہ نساء میں ہوا تھا۔ یہ اتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد پھر یہ ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی سورت کے اندر آیا نبی کو تکلیف پہنچانے کی بات، ایذا دینے کی بات، تو اب اس پس منظر میں پھر یہ آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایمان لانے والے اللہ اور ملائکہ جو ہے وہ نبی پر صلات بھیجتے ہیں، نبی کا یہ مقام ہے، اور اے ایمان لانے والو تم بھی صلات بھیجو اور خوب سلام بھیجو، وسلموا تسلیما۔ یہ صلات کیا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے ایمان لانے والے تم بھی، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اور پھر تو اسے دیکھیں کہ قرآن نے خود اسی صورت کے اندر، وہ بھی صورت آیت نمبر 43 کے اندر، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تم پر بھی صلات بھیجتا ہے، تم سب پر بھی، اور اس کے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور میں، اجالے میں، روشنی میں لے آئے۔ تو یہ کیا ہے؟ مطلب اللہ بھی کچھ ایسے ہی پڑھتا ہے؟ تو آپ اپنی زبان سے پڑھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم درجے کی اتنی بات، جسے عرف عام میں آپ لوگ درود کہتے ہیں، کہ صلاۃ و سلام، بس اتنا صحیح ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ شیعوں کی صلاۃ ہے، زیادہ صحیح ہے اگر شارٹ کرنی ہے تو۔ سب وہ یہ تو آل محمد کی بات کی خالی، اس میں اصحاب بھی نہیں آئے، اس میں وہ بھی نہیں آئے، اور 10 بھی نہیں آئے۔ اتحیات میں کیا کرتے ہیں آپ اپنی نماز میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ اسی کو تو کہتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے آپ سب پر کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو مخصوص کر دینا شیعوں کے لیے کہ سب یہ ہے، تو پھر ہم ویسے نہیں کہیں گے جیسے یہ شیعہ کرتے، ہماری ذرا سی ڈیفرنٹ ہوگی، ان کے عام طور سے ایسی ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل وہ ہے جو آپ کو سکھائی گئی ہے، اور آپ سینکڑوں طریقے سے کر سکتے ہیں، اور بہت ایمان لانے والوں کو سب کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال پہلے اللہ کا صلات کا اور مفہوم لٹرل سمجھ لیجیے۔ بہت مرتبہ میں نے بتایا صلات کا مطلب رحمت بھی ہے، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلات کا مطلب دعا بھی ہے، کوئی اللہ آپ کے لیے دعا نہیں کرتا، یا نبی کے لیے۔ صلات کا بالکل لٹرل جو میننگ ہے وہ یہ میں نے امام راغب کی ڈکشنری سے لیا ہے، اور یہ بڑی تعداد کے اندر انہوں نے لکھا ہے، اہل لغت کی اکثریت نے کہا ہے، قال کثیر من اہل اللغہ، کہ بڑی تعداد جو ہے اکثریت نے جو صلات کے معنی لکھے ہیں وہ ہے دعا بھی ہے، تبریک برکت نازل کرنا یا برکت کے لیے کچھ کہنا، تعظیم کے لیے اکرام کرنا، اور چنانچہ بولا جاتا ہے کہ یقال صلیت علیہ، میں نے اس پر صلات کی، صلات بھیجی، تو اس کا مطلب یہ بھی میں نے اسے دعا دی، یا اس کو نشو و نما پروان چڑھانے کی دعا دے، آگے پھولیں پھلیں، یہ دعا، اسی کو برکت کہتے ہیں۔ برکت، پروان چڑھایا، ایوالو کیا، ایسا کچھ، اب یہ تو زبان سے ہے، ایسے عمل کیے جس سے وہ اور آگے بڑھے، ان کی مدد جن سے ان کا ارتقاء ہو اور آگے بڑھے۔ تو یہ ہے صلات کا بڑی تعداد کا اہل لغت کی اکثریت نے جو لٹرل لفظی معنی بتائے ہیں، اس سے پھر یہ مختلف اور معنی نکلتے ہیں، پھر ایون نماز کے معنی بھی پھر اسی سے آتے ہیں کہ صلات دعا ہے۔ تو اب یہ معنی اصلاً یہ ہے لٹرل کے حساب سے اس آیت، یہ اب میں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی عزت بڑھاتے ہیں، اسے پروان چڑھاتے ہیں، ایوالو کرتے ہیں، سمان بڑھاتے ہیں، اس کا مارگ پرشست کرتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی عزت دو، اور یہ بالکل لفظی معنوں کے ساتھ میں جو لفظ صلات کا جو ڈکشنری کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے جو دیا ہے، اس سے اللہ کی صلات کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔
تم بھی اسے عزت دو، اس کے بڑھنے کا سامان کرو، مارک پریشس کرو، اور اس کے لیے سلامتی طلب کرو. سلیمو تسلیمہ، سر تسلیم ہم مکمل کرو، ٹوٹل سرنڈر کرو، سلامتی کے دعا یس اس کے لیے کرو، سلامتی طلب کرو اور مکمل سر تسلیم ہم کرو. یہ ہے ایگزیکٹ میننگ اس آیت. اور پھر وہ جو 43 آیت ہے جس میں نے کہا کہ پھر تمام ایمان لانے والوں پر پھر اس کے ایگزیکٹ میننگ کیا ہوں گے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تم سب کے اوپر بھی اللہ صلات بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں. کیا ہے؟ تمہیں نشو و نما دیتا ہے، تمہیں پروان چڑھاتا ہے، تمہیں قابل تعظیم بناتا ہے. لیخرجکم، اس لیے کہ تم اندھیروں سے نکل آؤ، من الظلمات الی النور، وکان بالمؤمنین رحیما، ایمان لانے والوں کے لیے تو رحیم ہے کہ ایسی رحمت کے جس کے نتیجے میں تم کامیاب ہو جاؤ اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد جو کچھ اس نے بتایا ہے. تو وہ جو رزلٹ کے طور پر جو رحمت ہوتی ہے کامیاب ہو جانے والوں کے لیے اسے رحیمیت کہتے ہیں. اور رحمانیت یہ ہے کہ جو ہر ایک کے لیے عام ہے. اب یہ اگلی آیت ان کو دو کو میں ایک ساتھ پڑھوں گا، 57 58، آج کا درس بس ان 3 آیات کا تھا، تو یہ دو کو ملا کر پڑھتا ہوں میں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی طرف سے لعنت ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے بہت رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے. اگلی آیت یہ تھا اللہ اور رسول کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں. تکلیف پہنچانے کا کیا مفہوم ہے وہ اور دونوں آیات کو دیکھ لیں. سارے ایمان لانے والوں کو لیا اس کے اگلی آیت میں. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کو جو تکلیف دیتے، اذیت پہنچاتے ہیں. اذیت بیسیکلی مینٹل ٹارچر، ذہنی اذیت، ذہنی جو اذیت دیتے ہیں بغیر ما اکتسبوا، حالانکہ وہ اس کے حقدار نہیں ہوتے، انہوں نے وہ سب نہیں کیا ہوتا جو ان پر تھوپ رہے ہوتے ہیں. یہ بہتان لگا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ ان کے بارے میں گڑھ رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کا مینٹل ٹارچر ہوتا ہے. فقد احتملوا بہتانا، بہتان کا لفظ آ گیا، واسما مبینا، تو وہ پھر اپنے اوپر ایک بوجھ لاد لیتے ہیں بہت بڑے بہتان کا اور بہت واضح، بہت کھلے ہوئے گناہ کا. تو اصلاً یہ بہتان لگانے سے جھوٹے ان کے بارے میں، یہ دونوں آیات بھی یعنی اللہ اور رسول کے معاملے میں بھی یہی ہے، یہ دونوں کو ملا کر ہم پڑھتے ہیں. جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کرنے سے جس سے انہیں اذیت ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ بہت بڑا بہتان ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. رسول پر تو کوئی بہتان لگائے اور رسول کو اذیت دے، اور دیتے تھے لوگ، اللہ کو کوئی کیسے اذیت دے سکتا ہے؟ جو ہر ایک بات سے بے نیاز ہے اس کو اذیت دینا کیا؟ کتاب مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں اللہ کا. کہ یؤذون اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں. یہ اللہ اور رسول جہاں ملا کر آئے وہ الگ الگ بھی ہیں، اور یہ دونوں ملا کر جہاں آئے بہت زیادہ تر جگہوں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کا مطلب ہے نظام پورا، دونوں کو ایک ساتھ جب لایا گیا. اس نظام کے بارے میں ایسی چھٹا کشی کرتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے. اب اس میں کس کس طرح کی چیزیں آتی ہیں دیکھیے. وہ تو آئی چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت زید والی بات جو تھی، اس کو تو بہرحال وہ جو اسلام دشمن تھے انہوں نے کیا، اور اپنے اپنے طریقے سے جس سے جو کچھ ہو سکا اس کو سمجھانے کی کوشش کی لوگوں نے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے. بات سمجھا سکے پورے طریقے سے، بات ایسا لگتا ہے جیسے خالی لیپا پوتی کر سکے. اس میں ایک دو باتیں تھوڑی ہیں، میں پہلے رسول کی بات لے رہا ہوں اور اس میں پھر پورے نظام کی بات آ جائے گی. تفسیروں میں، ہماری تفسیروں میں موجود ہے وہ جو سلمان رشدی نے کتاب لکھی سیتانک ورسز، شیطانی آیات، جس سے پوری دنیا میں ہنگامہ ہوا. وہ ہنگامہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا جیسے ہوا، جس طریقے سے ہوا. اس پر بہت سی تقریریں میری.
بہرحال مسلمان بہت بھڑکے پوری دنیا میں، بڑے لمبے عرصے تک وہ اس کے اثرات باقی رہے، بڑے لمبے عرصے تک جگہ جگہ پر وہ انٹرویو میں میرے پاس بھی آتے تھے، وہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر، آپ کی کیا رائے ہے، برسوں، کسی ایک دن نہیں۔ اس کی بنیادیں ہماری تفسیروں میں ہیں، جو کچھ اس نے پوری کتاب جس کے اوپر لکھی تھی، ہماری تفاسیر کے اندر سورہ نجم کی تفسیر میں وہاں ہے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تم نے لات اور عزیٰ جو ان کی دیویاں تھیں اور تیسری دیوی منات، ان پر غور کیا تم نے؟ اب قرآن تو آگے کچھ چل رہا ہے، پھر اور آگے کہہ رہا ہے، کیا کہتے ہیں، یعنی تفسیروں میں جو کچھ ہے، یہ کہا جو کچھ جاتا ہے وہ 3 طرح کی روایات ہیں، اور یہ قصہ غرانیق کہلاتا ہے۔ غرانیق بڑے اونچے اڑنے والے پرندے، قصہ غرانیق کے نام سے مشہور ہے، چونکہ اس میں شیطانی آیات آئیں بیچ میں اس کے فوراً بعد۔ اب 3 طرح کی روایات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اسے شیطان جو تھا وہ بھی اپنی کوشش کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، اس کے آخر میں سجدے کی آیت ہے، سجدے میں چلے گئے، اس کے بعد سجدہ کیا تو وہاں جتنے مشرکین موجود تھے بلایا تھا ان کو بات کرنے کے لیے۔ حالات یہ تھے کہ بہت سے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دے دی تھی، وہ پہلی جو ہجرت تھی حبشے کی، وہاں چلے گئے تھے، وہ ہجرت کر گئے تھے، بہت تکلیفیں پہنچی ہوئی تھیں، تو ان کو بلایا ہوا تھا گفتگو اور بات چیت کے لیے، وہ کعبے میں وہاں پہ موجود تھے حرم میں۔ آخر ہوئی، آیات تلاوت کر رہے سورہ نجم کی، جب اینڈ ہوا وہاں تو سجدے کی آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، باقی سب نے بھی سجدہ کیا جتنے مشرکین تھے۔ اب وہاں درمیان میں کہ جب یہ آیا تھا لات اور عزیٰ اور منات کا جہاں ذکر آیا تھا، اس کے بعد میں پھر وہ آیت آئی تھی، ایک آیت ہے تلک غرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، یہ تو بڑے اونچے اڑان کے پرندے ہیں، اس کے کون؟ لات منات، انہی کا تذکرہ ہے اس کے فوراً بعد یہ لات عزیٰ و منات، اونچے اڑان کے پرندے ہیں، اور ان کی شفاعت کی تو تمہیں امید رکھنی چاہیے ان سے۔ تو پھر یہ آیت آئی۔ تو اب 3 طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو وہ ہے ایک گروپ جو یہ کہتا ہے کہ یہ شیطان نے کہا تھا، جو ایمان والوں ان کو اہل کفر کو سنائی دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو ہماری بات بھی مان لی، کمپرومائز کر لیا، اور ایمان والوں نے نہیں سنا تھا اسے، تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں، وہ شیطان کی باتیں ان کے کانوں میں نہیں گئی، خالی ان کے کانوں میں گئی تھی، انہوں نے سجدہ کیا، ان سب نے بھی کیا کہ بھئی یہ تو کمپرومائز ہو گیا، تو ہم ان کے اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، ان کے خدا کے نام پر، انہوں نے ہمارے دیوتاؤں کو مان لیا۔ تو دوسری طرح کی روایات یہ ہیں، 3 طرح کی ہیں۔ دوسری طرح کی اور بہت تفسیروں میں الگ الگ سب آئی ہیں یہ، اور مختلف الگ الگ طرح کے علماء جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون کسے مانتا ہے، کون کس کو رد کرتا ہے۔ تو دوسری طرح کی یہ ہے کہ وہ سنا جو تھا وہ آواز شیطان کی سب کو آئی تھی، سب نے سنا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ یہ حضرت جبریل کی آواز ہے، وہ جو آ رہی ہے اوپر سے وہی آ رہی تھی، یہ حضرت جبریل کی ہے، اور وہ انہوں نے بھی ساتھ میں اسے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر وہ سجدے میں گئے، پھر بعد کو حضرت جبریل نے کہا یہ کیا کیا تھا، تو انہوں نے کہا آپ نے تو سکھایا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہتے ہو، یہ تو شیطان تھا، یہ شیطانی بات ہے بیچ میں، شیطانک ورسز، یہ تو شیطانی آیات۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ منسوخ ہو گئی، ان کو کینسل کر دیا، وہ منسوخ ہو گئی۔ منسوخی کو تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ منسوخی کا باقاعدہ عقیدہ ہے، ابھی یہ بھی ایک بہت بری سی چیز تھی جو شامل ہو گئی تھی، پھر منسوخ ہو گئی، اور کچھ اس سے ملتی جلتا وہ تیسرا بھی ہے، 3 طرح کے ہیں، جس میں تینوں طرف بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، اور یہ تیسرا والا حصہ جو ہے اس میں کہیں ابن تیمیہ ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں کہ ہاں یہ منسوخ ہو گئی، آئی تو تھی، مطلب آئی تھی کہ مطلب انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ حضرت جبریل کہہ رہے، غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اور سب سے زیادہ پریشانی اس سے کہ وہ ابن جریر طبری، یہ تو سرخیل مانے جاتے ہیں ساری تفسیروں کے، کہ بس جتنی تفسیریں سب وہاں سے چلنی اصلاً، تو ان کی جو تفسیر ہے
اب اس کو بہت طریقے سے جگہ جگہ لیپا پوتی لوگوں نے کرنے کی کوشش کی کہ نہیں انہوں نے اسے نہیں مانا تھا یا کیا تھا، اور کیوں مانا تھا یا کیا کہا تھا اور کیا سمجھا تھا. یہ سب محمل باتیں جتنی ہیں، یعنی کیا تصور ایمان لانے والے کئی خواب میں بھی کر سکتے ہیں اس بات کا. ارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تلاوت کر رہے ہیں سورہ نجم کی، تو سورہ نجم پہلے نازل ہو چکی، انہیں یاد تھی اس لیے کر رہے ہیں، نہ کہ حضرت جبریل اس وقت جو ہے وہ نازل کرتے جا رہے ہیں اور آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور دھوکہ ہو گیا تھا. تو یہ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ یہ خبر پھیلی کہ صاحب کمپرومائز ہو گیا، اب مشرکین نہیں ستائیں گے. تو پھر وہ لوگ بھی واپس آ گئے، آ کے معلوم ہوا کہ نہیں یہ تو سب غلط بات تھی. مطلب یہاں سے یہ ہو گیا تھا کہ نہیں یہ آیات ہم نہیں مانتے، مسلمان نہیں مانتے، اور پھر وہ اذیت کا سلسلہ شروع ہو گیا. بعد کو پھر حبشہ کی دوسری ہجرت ہوئی تھی، ایتھیوپیا کی. یہ قصہ غرانیق کہلاتا ہے پورا. تو یہ بہتان نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام پر ہے، اللہ کے اوپر ہے. یہ اللہ پر بہتان ہے، اللہ کے رسول پر ہے، دونوں پر ہے. اسے سنتے ہی ان میں سے نہیں کہ جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی تو اللہ نے کہا کہ تم نے رسول اور ایمان لانے والوں نے کہ فوراً سنتے ہی کہ کیوں نہیں کہہ دیا سب جھوٹ، تحقیق کے چکر میں بھی کیوں پڑے؟ تمہیں پرانا ریکارڈ نہیں معلوم ان کے کردار کا کہ پہلے تحقیق ہو جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سے یہ کہا کہ تم تحقیق کے چکر میں کیوں پڑے؟ تم لوگوں نے سب نے سنتے ہی جھوٹ کیوں نہیں کہہ دیا تھا؟ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں اس درجے کی ہوتی ہیں کہ ان کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے فوراً جھوٹا کہنا ضروری ہے. ہمارے یہاں یہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری بڑی معتبر کتابیں جو چلی آ رہی ہیں ان کو ساتھ میں لینا ضروری ہے، اور ان میں سے ان کے بارے میں پھر بڑے بڑے جو علماء اپنے دور کے رہے ہیں ان کی جو رائے چلی آ رہی ہے اس کا بھی احترام کرنا ضروری ہے. ہمیں کسی کا احترام کرنے کی ضرورت نہیں اس کے مقابلے میں کہ جہاں ایمان کی بنیادوں پر حرف آ رہا ہے، جہاں اللہ کے اوپر کوئی بات آ رہی ہے، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بات آ رہی ہے، وہاں ہمیں نہیں سوچنا ہے کہ کون تھے اور کیا تھے اور کیا لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ صرف قرآن صحیح ہے. ان کتابوں سے ہمیں بہت کچھ لینا ہے، ہم لیتے ہیں، لیکن اس طریقے سے لیتے ہیں کہ خود اللہ نے کہا کہ بعض چیزوں کو تو پھینک دینا، تحقیق مت کرنا. تو جہاں یہ کردار کشی ہوتی ہے، یہ نظام پر انگلی اٹھتی ہے، یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہی پر نہیں اٹھی، یہ نظام پر انگلی اٹھی ہے. اس دین کا جو نظام بن رہا تھا. پھر اللہ کے بارے میں انڈیویجول، اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، اللہ کا گھٹنا ہوتا ہے، اللہ کے ٹخنے ہوتے ہیں، اللہ کے پاؤں ہوتے ہیں. اب انہیں سمجھائیں جو لوگ کہتے ہیں، اور وہ بڑے پکے حدیث کو ایک ایک ورڈ کو ماننے والے سچے. بھئی کتنی چیزیں قرآن کے یہ جو ہے بہت بھری پڑی ہے تمثیلی. میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ایک مولانا کلیم صدیقی صاحب کے ہاں انہوں نے بلایا تھا ایک دن کے اپنے ٹیم کو کچھ کہ انہیں لیکچر دے دیجئے. تو میں گیا تھا، پھر آ گیا تھا میں. تو ایک صاحب جو تھے وہ بہت احترام کے ساتھ میرے تھا، ان کا مجھے ذرا وہاں چھوڑ دیں گے آپ جا رہے ہیں تو بیچ میں. وہ اس لیے بیٹھے تھے کہ راستے میں بات کریں گے مجھ سے، بیچارے وہاں سے بس سے ہی بیٹھ کر آئے رات میں. میں نے کہا ضرور ڈراپ کر دوں گا، میں تو اس وقت نہیں سمجھا تھا. پھر انہوں نے راستے میں بات چھیڑی، اور وہ استادوں میں سے تھے، وہ جو گروپ آیا تھا وہاں پر تربیت کے لیے، ان کے استادوں میں سے تھے وہ. ان کا دیکھیے قرآن میں جو بات جس الفاظ میں لکھی ہے اسے ویسے ماننا چاہیے. اگر چہرہ لکھا ہے تو چہرہ ہے، اگر یہ لکھا ہے ٹخنا لکھا ہے تو اللہ کا ٹخنا بھی ہے. اب ہم یہ نہیں جانتے کیسا ہے، لیکن ہے یہ سب. اس کو ایسے ہی ماننا پڑے گا اس لیے کہ لکھا ہے. تو میں نے کہا وہ قرآن میں ایک آیت ہے، آ گئی ذہن میں اس وقت، کوئی ضروری نہیں کہ آتی. میں نے کہا مولانا وہ قرآن نے جو کہا ہے اب ہم لفظی لیں گے. من کان فی ہذہ الاعمى، ہذہ الدنیا ہے ہذہ الاعمى فہو فی الآخرۃ اعمى. جو یہاں پر اس دنیا کے اندر اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. تو بیچارے جتنے نابینا ہیں، چاہے جتنے اچھے ایمان والے ہوں، یہ تو سب بیچارے اندھے ہوں گے. اور قرآن کہہ رہا ہے ارے جو دل کا اندھا ہے یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے، قلب کا اندھا ہے. اعمى ویسے تو اسے آنکھوں کے اندھے وہ کہتے ہیں، اور قرآن نے کہا ہے فی اعمى القلوب ایک جگہ سورہ حج کے اندر کہ یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، قلوب اندھے ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ اگر لفظی ترجمہ تو مجھے سمجھا دیجئے کہ بیچارے جتنے قرآن کہہ رہا ہے صاحب آپ کو ماننا پڑے گا کہ جتنے یہاں پر
نابینا ہے اللہ نے جن کو بینائی نہیں دی وہ سب اندھے اٹھائے جائیں گے. بہرحال ایک آدھ اور میں نے دی تھی اس پر تو وڑ گئے تھے, پھر یہ یاد آ گئی تو اس پہ وہ چپ ہو گئے, مانا تو نہیں لیکن چپ ہو گئے. اور پھر وہ جہاں کے لیے انہوں نے کہا تھا وہاں وہ اتر گئے اور بیچارے بس سے واپس گئے. لیکن اس کا پھر جواب نہیں تھا ان کے پاس کہ آپ وہ مجھ سے یہ سمجھا رہے تھے کہ دیکھیے کچھ مراد مت لیجئے, جیسے قرآن نے کہا ویسے ہی مانیے. یہ قرآن میں مراد لینا غلط ہے کسی بات کا کہ قرآن کے اندر, ارے قرآن لٹریچر 8ویں کلاس کے بچوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن بڑا ادبی لٹریری کلام ہے, اس کے اندر کتنی استعارے ہیں, کتنے محاورے ہیں, کتنے جو ہے وہ طرح طرح کے لٹریچر لٹریری بیوٹی ہے. ایک دو نہیں 50 مثالیں دے دیں گے. بہرحال وہ چپ ہو گئے, اس لیے کوئی جواب نہیں تھا, اور چپ اس لیے بھی ہو گئے ہوں گے, جواب تو نہیں تھا ورنہ دیتے. لیکن پھر انہوں نے مانا تو نہیں ہوگا, انہوں نے کہا کہ اس سے الجھنا بیکار ہے, اور پھر وہ اتر کے وہ چلے آئے. وہ اپنے خیال میں انہوں نے کہا کہ یہ مانے وانے کا نہیں. اللہ کے بارے میں یہ سب ایک آسمان سے دوسرے پر اترتا ہے, تیسرے پر اترتا ہے, 7ویں آسمان پر بیٹھا ہوا ہے. ایک 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے, اور سمندر کے اوپر وہ ایک تخت ہے, اس تخت کے اوپر ایک کرسی ہے, اس کرسی پہ اللہ بیٹھا ہے, اور وہ ہے عرش الہی. اگر کرسی پہ بیٹھا ہے اللہ تو میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کرسی اللہ سے تو بڑی ہے کم از کم, اور پھر وہ کرسی جس تخت پہ رکھی وہ اور بھی بڑا ہے, اور پھر جس سمندر پہ ہے وہ اور بھی بڑا ہے جس کے اوپر وہ رکھی ہے, اور 7واں آسمان پھر اور بھی بڑا ہے. وہ اللہ تو کی حیثیت تو کچھ بچی نہیں. کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور سوچتے نہیں. ابھی اگر یہ الفاظ آتے ہیں کہیں پر احادیث کے اندر کہ اللہ 7ویں آسمان پر پہلے آسمان پر اتر آتا ہے, تو یہ سمجھیے اس بات کو کہ اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے. یہ اللہ کوئی فزیکل وجود ہے کہ ٹہل رہا ہے, پہلے دوسرے آسمان, پہلے اس آسمان پہ اترا, پھر اس پر ایک سے دوسرے پہ چڑھ رہا ہے, وہاں سے ادھر اتر رہا ہے. یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں کہ پورے نظام کی دھجیاں اڑا دیں. کدھر کیسا دین ہے, کیا تمہارا تصور, تمہارا اللہ ہی کے بارے میں تصور جو ہے تمہارے اتنے اختلافات ہیں تمہارا صحیح نہیں ہے. تم کس دین کی بات کرتے ہو, کس نظام کی بات کرتے ہو. یہ اللہ کے سلسلے میں سبحان اللہ عما یصفون, اللہ یہ جتنی باتیں بناتے ہیں ان سب سے بہت بلند ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دو باتیں ہیں کیا, بھری پڑی ہیں, اتنی بےہودہ اتنی گندی کہ زبان سے پوری کہتے ہوئے ان پوری کو, اور بڑی جو مستند ترین کتابیں کہلاتی ہیں وہاں پہ تو انہیں پھاڑ کر نہیں پھینک دیتے. باقی چیزوں کو مانیے, اس کے مطابق عمل کیجئے, لیکن جہاں پر یہ آ رہا ہے وہ کہیے کہ یہ سب کہیں, تو جیسے کہہ دو یہ مستند یہ مستند یہ مستند, وہ غلط تھا, یہ کہیں سازشیوں نے ڈال دیا اس میں بیچ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جونیا والا واقعہ عام مسلمان تو جانتے بھی نہیں, یہاں میں ایک آدھ دفعہ میں نے تذکرہ کیا ہے, بخاری میں موجود, کہ اس میں ایک عورت کو لایا گیا, جونیا خاندان سے تھی, اس کو بستی کے باہر ایک باغ اس جگہ پر, یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی کو ساتھ میں لے کر چلے. استغفر اللہ صاحب, میں کیا مجھے بیان کرنا اس لیے کر رہا ہوں, زبان سے بتانا ہے. اور وہ وہاں پر ان کو چھوڑ دیا باہر, جہاں پر ان کو اندر جس جگہ ٹھکانا کمرہ یا جو کچھ بھی تھا, ان کو باہر چھوڑ کے وہاں پہنچے. پھر وہاں پر اس نے مطلب بہت بےہودگی کی, کہا کہ اس کے طرف ہاتھ بڑھایا, الفاظ یہ تسلی دینے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھا, ایسے الفاظ کہے اس نے اتنے بےہودہ کہ بازاری کسی مرد کے ساتھ کہ میں حوالے ہو جاؤں گی. نبی اکرم صاحب کو بازاری تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا جس دور کی بات ہے. ارے وہ پورے یعنی مدینے میں جو کنٹرول ان کے ہاتھ کے اندر ہے وہ تو سب کے اوپر تھے, اور سب سے اونچے خاندان سے تھے, خاندانی اعتبار سے بھی. یہ تو الفاظ ویسے ہی نہیں آ سکتے تھے کسی کے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو. تو پھر اب تم نے بہت بڑا واسطہ دے دیا. پھر اسے چھوڑ کر آئے, اس کے لیے گفٹس بھی لے گئے تھے, تحفے جو ان کے پاس چھوڑے تھے وہ لے کر اسے ان کو گفٹ دیے اور چلے آئے. اب لیپا پوتی کرتے ہیں, ایک اور ڈالی اس میں بیچ میں, اس سے نکاح ہوا تھا.
نکاح ایسے ہوتا ہے بستی کے باہر خاموشی سے کسی ایک کو لے جا کر، تو پھر باقی سب کو کیا سکھایا ہے؟ یہ نکاح کا طریقہ ہے. اور نکاح اگر ہو گیا تھا تو پھر طلاق ولاق کا بھی نام آتا کہیں کہ اس کے بعد پھر طلاق ہو گئی. اچھا، سب سے بڑی بات، یہ تفصیل اندر کی آئی کہاں سے؟ کوئی اور تو تھا نہیں. تو خود تفصیل کیا آگے بتائی کہ میں نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا؟ اگر بتائی تھی تو پھر وہ بیان ہوتی کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا. یہ تو کوئی ہے نہیں، ایک راوی بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا تھا. ہمارے لیے وہ ایسی چیز ہو گئی کہ تب وہ ایمان کی چیز ہو گئی، اس لیے کہ بخاری شریف میں تم بخاری میں کسی سازشی نے ڈال دی ہوگی، محفوظ نہیں ہے سوائے قرآن کے کوئی چیز. قرآن نے بہت کچھ ڈالنے کی کوشش کی، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. تم اسے لاہور پڑھ کے پھاڑتے کیوں نہیں؟ جہاں پر نبی کے کردار پہ اس طرح کی باتیں آتی، لیپ پوتی کرتے ہو تو نکاح ہو رہا تھا. تو اس پر اسے لے کے نہیں چلے ابھی دشمن کہ کیا کردار تھا. اس لیے کہ ایسی چیزیں تو چلتی رہتی تھی کہ ایک رات میں آپ نے اپنی 9 ازواج کے ایک ساتھ ان کے گھر جانے کا ارادہ کیا. اب گھر جانے کا ارادہ کیا کہ سب مفہوم وہی لیتے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کا. اب جو سنا رہے تھے دوسرے کو، جو صحابی، انہوں نے کہا کہ مطلب 9 ایک ہی رات میں؟ تو کہا تم کیا سمجھتے ہو 30 آدمیوں کے بارے میں قوت تھی. اب یہ بڑی مطلب فخر کی بات کے ساتھ میں لائی جا رہی، اس کے ساتھ میں لائی جا رہی ہے. ان کی زندگی عیاشی کے لیے تھی. نبی کی زندگی وقت کہاں ملتا تھا صحبت اس کے لیے؟ ہر ایک کے گھر باری باری مقرر تھی، ٹھیک ہے، انصاف کی وجہ سے رات بھر تو تہجد بھر چل رہا ہے. پاؤں میں ورم آ جاتا تھا اتنا. دن کا پورا جو ہے وہ تمام آخر سانس تک کتنی سازشیں ہو، کتنے مقابلے ہو، کتنے غزوات ہو، کتنے سریے، اور پھر دینی نظام اور اس کا مفروض کرنا، ان کا انٹرپریٹیشن، سب کچھ وہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ یہ مزاج یہ بتایا جا رہا ہوگا، اور یہ بڑے فخر کے ساتھ میں اس لیے لائی جا رہی ہے کہ 30 آدمیوں کو برابر قوت تھی مردانگی. اسے تم تعریف کے ساتھ میں کہہ دو، اسے دشمن لے کے جائیں، کہیں گے یہ دیکھو ہم تو کہتے تھے نا عیاش تھا. استغفر اللہ. تم پھاڑ کے کیوں نہیں پھینکتے؟ تم آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیوں نہیں کرتے کہ سب جھوٹی باتیں شامل ہوئی ہیں ان کا کردار بگاڑنے کے لیے؟ دشمنوں نے کی ہیں، اور آپ نے چونکہ کہا ان میں آ گئی ہے صاحب، یہ تو بڑی مقدس کتاب ہے قرآن سے بھی اوپر، اس لیے ہم تو انہیں مانیں گے. اذیت پہنچانا نہیں ہے یہ ان کے جانے کے بعد ہے. اذیت پہنچانے کی باتیں جاری ہیں جو وہ تو زندگی میں تھی. حضرت عائشہ والا واقعہ وہ تو زندگی میں تھا، جو غیر مسلموں نے کیا تھا یا تو دشمنوں نے کیا تھا حضرت زینب کے اوپر جو طوفان اٹھایا تھا. پھر جو بات کوئی کی جو چیزیں چل رہی ہیں اذیت دینے والی، یہ سب نظام کے ٹکڑے اڑانے والی ہیں. یہ آیت جو ہے وہ ایسے بھی نازل ہوئی تھی، ان لفظوں میں بھی ہوئی تھی، ان لفظوں میں بھی نازل ہوئی تھی. اسے کہتے ہیں، اس کا نام رکھا ہے اختلاف قرأت. عام لوگ سمجھتے ہیں، عوام سمجھتے ہیں کہ اختلاف قرأت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مصری لہجے میں، کوئی ہندوستانی لہجے میں، کوئی عربی لہجے میں. یہ ہے اختلاف قرأت. 7 قرأت وہ 7 ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں، 50 ہوتی ہیں الگ الگ انداز کی. یہ نہیں ہے مطلب، یہ تو یہ عوام کے ذہنوں کے اندر ہے سب. اس کا اختلاف قرأت کا جو موضوع ہے یہ صرف علماء، اور سب اس کے اندر اوور ویلمنگ میجورٹی، عظیم اکثریت اس کو ایمان کے طور پہ مانتی ہے کہ ہاں یہ آیت ان الفاظ میں بھی اتری تھی، اس میں بھی اتری تھی، وہ سب صحیح ہیں. اور طرح طرح کی ہے اس کے اندر. جیسا ایک سورت تھی، وہ سورہ فرقان کے برابر تھی، اور ہم صبح اٹھے تو وہ سب کے ذہنوں سے غائب ہو گئی تھی، اور تھی کسی کو بھی یاد نہیں تھی. وہ ایسے بھی منسوخ ہوئی. کہیں یہ ہوا کہ وہ حضرت شام پڑھ رہے تھے، حضرت عمر کھول رہے تھے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن بس نماز میں دخل نہیں دیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، کیا پڑھ رہے تھے، قرآن غلط پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا اچھا باہر سے کسی کو لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے، باہر سن رہے تھے تو تمہیں. انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صاحب نے نہیں سکھائی، کھینچتے ہوئے لے گئے، ایسے ہی سکھائی ہے، کھینچتے ہوئے لے گئے. وہ وہاں سے ہو گئے تھے. رسول اللہ صاحب نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے سکھائی، غلط پڑھ رہا ہے، سورہ فرقان میں سے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ خاموش رہو، ہشام سناؤ. سنایا تو انہوں نے جیسے پڑھی تھی ویسی پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ ایسی نازل ہوئی تھی. اب بڑے خاموش ہوئے. تو پھر کہا عمر تم سناؤ. انہوں نے اس سے مختلف جو اس کے اندر چیز تھی وہ ویسے سنائی مختلف الفاظ کے ساتھ میں. انہوں نے کہا ہاں ایسی نازل ہوئی تھی. اس سے دھجیاں نہیں اڑ جائیں گی قرآن کی جو آپ کہتے رہتے ہیں کہ ایک ہر لفظ اور ایک حرف ہی نہیں بدلا. ارے یہی تو سب بائبل کے اندر ہوا، وہ سب چیزیں یہاں پہ گھسا دی تم نے، بنیادیں دی ہیں تم نے غلط ثابت کرنے کی. اس پر ایمان ہے اس لیے کہ وہ صحیح ترین احادیث میں ہیں یہ باتیں. ارے نہیں ہے صحیح ترین، وہ سازشیوں نے ڈالی ہیں اس کے اندر قرآن کو مجروح کرنے کے لیے. اسے نہیں مانیں گے اس لیے کہ ان کتابوں میں اسے قرآن کی چاہے دھجیاں اڑ جائیں. یہ اللہ اور رسول کو اذیت دینا نہیں ہے. یہ ذہنی اذیت کی بات نہیں ہو رہی، نظام جو ہے اس کو درم برم کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے خلاف ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے. پھر اپنی تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب میں نہیں، بہتوں نے رد بھی کیا اس کا کہ یہ سب نہیں، لیکن ہماری پرانی تفاسیر میں بہتوں میں جو بڑی عزت ان کو دی جاتی ہے، بعض ان میں کتنے نبیوں کے بارے میں جو کچھ بائبل نے طوفان اٹھائے وہ درجیں. استغفر اللہ، وہ حضرت داؤد کی محل کے اوپر سے اپنے نظر پڑ گئی نیچے، ایک سپاہی تھا اس کی بیوی نہا رہی تھی، ہتی اوریا سپاہی کا نام تھا. انہوں نے اسے جنگ پر بھیجا، وہاں پہ ختم ہو گیا، وہ اس کی بیوی کو اٹھوا لیا. یہ اس کے ذیل میں ہے جو قرآن اس کے اندر آیا ہے. قرآن کے اندر یہ تشریح چل رہی ہے، بہت سی جگہوں پہ بعض نے کہا ہے کہ نہیں سب جھوٹ ہے، لیکن بہت اچھی طریقے سے سمجھا بھی نہیں پائے کہ بات کیا تھی. یہ بھی نہیں سمجھا پائے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اچانک آ گئے، حضرت داؤد ڈر گئے، اچانک کیسے یہ داخل ہو گئے، کہاں سے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر لیے. وہ دو تھے ہمارے درمیان، یہ ایک ہے، یہ اس کے پاس 99 جو ہیں وہ بھیڑیں ہیں اور دمبیاں، اور میرے پاس ایک ہی ہے، اور یہ اسے ایک کو پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. حضرت داؤد نے کہا یہ تو بڑی ظلم ہے، یہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ پھر انہیں خیال ہے کہ تو میرا امتحان ہے. اور واقعہ پیچھے وہ تھا، نعوذ باللہ، یہ حضرت داؤد کے بارے میں ہے، یہ وہاں سے چلا رہا ہے. وہیں سے یہ چیزیں بھی لے لی. حضرت سلیمان کے بارے میں، ان کی بھی 99 بیویاں تھیں یا 100 بیویاں تھیں. ایک دن انہوں نے کہا کہ میں آج رات میں سب 100 کا راؤنڈ لوں گا، اور پھر ہر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور پھر جو لڑکا پیدا ہوگا وہ ہر ایک پھر بہت اونچے درجے کا ہوگا. اور اللہ نے کیا یہ کہ صرف ایک ہی پیدا ہوا ایک ہی بیوی سے، اور وہ بھی جو تھا وہ بالکل بیکار لنجا پنجا کیسا تھا. اور یہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں ہے. اتنی بیہودہ باتیں انبیاء کے اوپر، نبیوں کے اوپر. جو یہاں آپ کے شہر کے اندر دعائیں ہوا کرتی تھیں، اب نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں نے بہت شور وور مچا کے مخالفت کی تھی، بند ہو گئی. کہ یہ نکاحوں کے وقت کہ اللہ ان کی زندگی، ان کے اندر دونوں میں ایسی محبت پیدا فرما دے جیسے یوسف و زلیخا میں. بد کردار عورت، اچھا چلیے وہ تم نے مان لیا کہ نہیں وہ ٹھیک ہو گئی ہوگی، ایمان لے آئی ہوگی. کہاں لکھا ہے ایمان لے آئی ہوگی؟ تو جو انتہائی بد کردار اس معاشرے کی عورت، حضرت یوسف و زلیخا کی داستانیں ہیں، کتابیں چھپتی ہیں. اچھا کچھ سے بھی چھوڑیے، لے آئی ہوگی ایمان، کہیں نہیں ہے، فرضی بات ہے. دوسرے کی بیوی تو تھی، تو کیسے یوسف و زلیخا کی محبت؟ وہ تو تھی کسی اس کی بیوی عزیز مصر کی. ان کے اندر میرے پاس آئے ایک بڑے نیک اچھے لوگ تھے، وہ تو انتقال ہو گیا. اب تو چونکہ اس سے آ رہے تھے، تو پوچھا کہ یہ حضرت موسیٰ کی بیوی کا کیا نام تھا؟ کہ صفورہ تھا. میں نے کہا بھائی دیکھ کر بتاؤں گا، بائبل میں دیکھ سکتا ہوں. میں نے کہا کہ ہاں یہ تھا. اب یہ بھی ہوتا ہے نا، جو موسیٰ اور صفورہ میں تھی اور جو ان میں تھی، اور جتنے بھی ان کے پاس نام آتے ہیں، اور آخر میں کہا جاتا ہے پھر اینڈ میں، جیسی علی اور فاطمہ میں تھی. یہاں تک چلتی تھی سیریز، وہ آدم و حوا سے لے کر. اب اس کے پہ جو سنی کٹر تھے، جتنے بڑے کٹر والے سڑے ہوئے، وہ کہتے تھے حضرت علی فاطمہ میں تو جھگڑے رہتے تھے، یہ کیا بددعا دے رہے ہیں. تو اب ان کو تو مخالفت کرنی ہے ہر جگہ. ارے جیسے اللہ نے طے کیا جس رشتے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، ان کے اندر جھگڑے رہتے تھے. ان کے پاس ہیں داستانیں اس کی،
جھگڑوں کی، وہ بھی انہیں کتابوں سے آئیں، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بیچ کے اختلافات کی. یہ سب جو ہے ظلم نہیں ہے، یہ سب اذیت دینا نہیں ہے. الزامات میرے خیال سے میکسیمم تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لگے حضرت عائشہ پہ لگے، اور یہ تو 99.9% لوگ دنیا کے مانتے ہیں نا کہ تقریباً 100% حضرت عائشہ جو ہے وہ سپہ سالار بن کے گئیں فوج لے کے حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے. اور اسی صورت کے اندر ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیویوں گھر میں ٹکنا، تو حضرت عائشہ نے پیور دھجیاں اڑائیں اس حکم کی جو سب سے زیادہ قرآن جانتی تھی اس حساب. اور سب کہتے ہیں کہ وہ جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل ہر تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے. تم 10 لاکھ تاریخ کے اندر لکھ دو، میں کہوں گا جھوٹی تھی، پھاڑ کے پھینکو. بہت سے ثبوت ہیں اس کے، میں اس کو یہاں نہیں لا رہا، نہیں ہونے کے قرآنی ثبوت. جو قرآن سے ٹکرائے جو بات اسے میں نہیں مانتا. یہ نہیں کہ حضرت عائشہ، بلکہ اور دوسرے اس کے اندر ثبوت ہے قرآن کے خلاف ہونے کے. تو پھر اب اس سے مستقل جو ہے وہ دو فرقوں میں نفرت ہے. اچھا یہ اگر فرض کیجئے ہوا تھا تو پھر کسی صحابی نے نہیں ٹوکا کہ یہ تو آپ ام المومنین کیا کر رہی ہیں، قرآن نے منع کیا ہے. یہ کسی صحابی نے نہیں کہا. کچھ ان کے ساتھ ہو گئے، کچھ ان کے خلاف حضرت علی کے ساتھ تھے. پھر آخر میں جب انہوں نے سرنڈر کیا، حضرت علی نے عزت سے واپس بھیج دیا اس کہانی کے مطابق، تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا جب وہ آئی تھی جنگ کرنے کے لیے 2 دن بعد جنگ شروع ہوئی ہے، پہلے تو کوشش ہوتی رہی رکنے کی، تو حضرت علی نے نہیں کہا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. نہ حضرت علی قرآن جانتے تھے، نہ حضرت عائشہ قرآن اتنا جانتی تھی، نہ کسی اور کو یاد تھا کہ نبی کی بیویوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ تم گھر میں ٹک کر رہنا، اور یہ کمانڈر بن کے گئی ہیں. اس کو ثابت کرنے کے لیے 1-2 اور شامل کیے قصے درمیان میں کہ جو اس سے پروو ہو کہ نہیں یہ سچ مچ ہوا تھا. یہ سب جاری ہے. ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے نام سے لے کر کہ حضرت ابراہیم نے 3 بار جھوٹ بولا، اتنے بڑے انبیاء کے اوپر تھے. یہ تو کون لگا رہا ہے تہمتیں؟ تم ہی لگا رہے ہو. یہ تو جو وہ لگاتے تھے اسلام دشمن، یہ ایمان لانے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ لگا رہے ہیں. اور اس لیے کہنے کہ تو ہماری سب سے مستند کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 3 بار بولا تھا جھوٹ. انہوں نے خود قبولا تھا کہ میں نے 3 بار جھوٹ بولا. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ آپ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ایسی رحمت نازل فرمانا ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی کما صلی اللہ علیہ ابراہیم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمہاری ملت نہیں، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. یہ مقام ان کا. اور انہوں نے 3 بار نبی کے لیے سب سے پہلی چیز سچا ہونا ضروری ہے. پھر قرآن نے اسے دھویا تھا، معلوم تھا کہ یہ بات کو جھوٹ، پہلے جو کچھ وہ کی تھی لوگوں نے الزام لگائے تھے، نبیوں نے، قرآن نے ان کو صاف کیا. بات کو جو لگائیں گے قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم کا نام لے کے کہا کہ انہ کان صدیق النبی، صدیق نبی تھا. حضرت ابراہیم کا نام لے کے صدیق جو بہت ہی سچا. یہ مت کر دینا کبھی آگے جا کے جھوٹ بولے تھے 3 بار. تو ہر نبی سچا تھا، لیکن ان کے نام کے ساتھ میں خاص طور سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ نے خاص طور سے وعدے کر دیا تھا کہ ان پہ جھوٹ کے الزام لگیں گے. اور کون لگائیں گے؟ ایمان لانے والے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ انہوں نے 3 بار جھوٹ بولا تھا. صدیق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تمہاری ملت نہیں، ابراہیم کی ملت ہے. ان پر جیسی برکت ہے وہ اپنے لیے نماز میں دعا کہ اللہ آپ سب کرتے ہیں ایسی رحمت نازل کیجیے گا جیسے ابراہیم پر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی کیجیے گا. یہ ہے. اس کے آگے پھر اللہ اور رسول، یعنی یہ نظام پر انگلی اٹھانا ہے، نظام کو درہم بند کرنا ہے. اور والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، انہوں نے نہیں کیا، ایمان والوں نے وہ چیزیں الزام لگائے گئے ہیں بغیر ما اکتسبوا جو نہیں کیا تھا، انہوں نے ان کو اذیتیں دیتے ہیں. فقد احتملوا بہتانا ویسا، یہ بہت بڑا بہتان، تاریخ بھری پڑی ہے بہتانوں کی. ایمان لانے والوں کے آپ کے اچھے بہت سے لوگوں پہ اس سے تو تاریخ بھری پڑی ہے. آپ میں سے تو بہت سے لوگ گواہ ہیں ابھی کے دور کے نا. مجھے کیا نہیں کہا گیا، اب کیا نہیں کہا جاتا، منکر حدیث ہے.
وہ منکر حدیث ہے جس نے خود کتاب مرتب کی حدیثوں کی اور وہ آج بھی تقسیم ہوتی ہے، وہ منکر حدیث ہے۔ جن حدیثوں کو پھاڑ کر پھینکنے کی میں بات کرتا ہوں وہ یہ تھی۔ منکر حدیث ہوتا تو نماز کیسے پڑھتا؟ قرآن میں پروسیجر ہے۔ یہ آپ کو نہیں کنوینس کر رہا میں، یہ تم بتا، وہ جو جانتے ہیں ان باتوں کو وہ پھیلاتے ہیں منکر حدیث ہے۔ ارے دنیا کے سب سے بڑے، اگر کچھ حدیثوں کو میں نہیں مانتا اس بنیاد پر کہ دین کے خلاف جا رہی ہیں، اس بنیاد پر کہ واضح قرآن کے خلاف جا رہی ہیں، اگر اس بنیاد پر میں کچھ حدیث دلیل دے رہا ہوں نا بھائی، اس لیے کہ قرآن کو میں اوپر رکھوں گا، تو اگر اس وجہ سے کچھ حدیثوں کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں، یہ نہیں کہ حدیث کو ریجیکٹ کر دوں، حدیث کو ریجیکٹ کرنے والے کو تو ایمان ہی نہیں بچے گا، وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھی ہی نہیں جو ان سے منسوب کی جاتی ہیں، اسے ریجیکٹ کرتا ہوں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ حدیثیں تو انہوں نے کی ہیں ریجیکٹ، جو آج سلفی اور اہل حدیث کہلاتے ہیں، ان سے زیادہ بڑی تعداد میں تو کسی نے حدیث ریجیکٹ نہیں کی، ان کے اپنے معیار کیوں کی ہیں، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع۔ میں تو ان میں سے جنہیں وہ بہت سے موضوع تک کہہ دیتے میں انہیں صحیح مانتا ہوں، جسے کہتے ہیں جھوٹی ہے، یہ خالی اس کی روایات کی بنیاد پہ چلتے ہیں، بس انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے سنا۔ تم نے کیسے تحقیقات کر لی سب کی؟ تم اپنے دادا کی زندگی تو کر نہیں سکتے تحقیقات، ارے اپنے باپ کی زندگی کی پوری نہیں کر سکتے تحقیقات، تو وہ زندگی کی تحقیقات ہو گئی، ان کی گزرنے والی کئی پیڑھیوں کی، درمیان میں پتہ نہیں کیا کیا سازشوں نے جوڑا۔ بہرحال آپ کے منکر حدیث، اچھا چلیے منکر حدیث ہو گیا، نہیں وہ قرآن میں بھی تعریف مانتا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں بچا۔ مطلب اس شہر میں کم از کم، میں نہیں کوئی دعویٰ کرتا کہ سارے ہندوستان میں، یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا ساری دنیا میں، کم از کم اس شہر کے اندر تو قرآن کو پہلے نمبر پر رکھو۔ اتنا زیادہ کسی نے کام اس کے لیے کیا ہی نہیں جتنا میں نے کیا، اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اس جگہ سے میری تقریر کے اندر سے وہ ایک 15 منٹ کا ٹکڑا نکال کر، جس میں نے 4 مرتبہ یہ کہا تھا میں ثابت کر سکتا ہوں اس کا ایک حرف بھی نہیں بدلا، اس ٹکڑے کو نکال کر سارے میں پبلسٹی کی، یہ دیکھیے قرآن کو نہیں مانتا یہ، اور قرآن میں چینجز مانتا ہے، اس میں سے وہ کاٹ کر، وہ جو میں نے کہے تھے وہ کاٹ کے، اور سارے شہر نے مان لیا۔ اس لیے کہ ہر فرقے کے علماء ساتھ ہو گئے، ان کا فرض نہیں تھا کہ سنتے پورا، ہو سکتا ہے سنا بھی ہو، لیکن ان کا کہ ٹھیک ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئی، تو یہ ایک فتنہ جا رہا تھا، اسے تو اس وقت ایسے ہی روکا جائے گا۔ تو جماعت اسلامی کے بھی جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم یہاں پر تھے شہر کے اندر، انہوں نے بھی 2 نمازوں میں میرے خلاف خطبے دیے، ان کا کہ اس وقت ماحول چل رہا ہے نا، چلو دیکھ لیتے ہیں، اس کو تو نکالا ہی جائے گا شہر سے۔ جمعیت العلماء کے جو ہیڈ، انہوں نے ہزاروں لوگوں کو بلا کے یہاں جلسہ کیا، جس میں تقریر کرنے کے لیے مراد آباد کے جن جمعیت علماء کے ان کو بلایا گیا، وہاں کے ہیڈ کو بھی اور وہاں کے جن کے بڑے بڑے علماء کو، ان کا میرے پاس دن میں فون آیا تھا، بہت انہوں نے اچھے انداز میں، یعنی جسے ریسپیکٹفلی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی آپ سے بات کرنی تھی، مجھے رات میں تقریر کرنی، بلایا گیا ہے، اس لیے آپ سے سمجھنا تھا، اور گنجائش اس کی میرے پاس ہے نہیں، چونکہ رات میں وہاں جانا ہے، جاؤں گا کہ میں آپ کے پاس سے ہوتا ہوا چلا جاؤں، اس کی گنجائش نہیں ہے وقت میں، تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہاں آ جائیں؟ یہ بہت انہوں نے احترام ادب سے کہا تھا۔ میں نے کہا میں آتا ہوں۔ میں گیا، وہاں کافی دیر گفتگو رہی، اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب میرے پاس آج بھی رکھی ہے، مجھے پریزنٹ کی، اس پہ اتنے القاب لکھے میرے نام کے آگے احترام کے، اور کر کے انہوں نے سائن کیے، وہ کر کے اس تاریخ کے اندر مجھے دی، پریزنٹ کی، وہ بہت احترام والے جو وہ ہوتے ہیں نا، کتنے کتنے القاب لگاتے ہیں، سب آپ دیکھتے ہیں، وہ جو کسی کا پوسٹر چھاپتے ہیں، وہ سب تھے اس کے اندر، میرے نام کے آگے لکھ کر اپنے ہاتھ سے میرے سامنے کر کے مجھے پریزنٹ کی احترام سے، کھڑے ہو کر مجھے رخصت کیا، پھر ان سے کہا اپنے اسسٹنٹ سے، دوسرے کچھ لوگ نیچے کار تک چھوڑ کر آؤ، پہنچا کر آؤ۔ ہم آ گئے، شام کو ہمارے جاتے ہی ہمارے خلاف فتویٰ جاری ہوا، نکلتے، اور شام کو تقریر ہوئی یہاں پر، بہت ہی بھڑکاؤ قسم کی شعلہ یہاں رامپور میں آ کے۔ یہ تو کردار ہے، یہ کردار ہے کہ یہاں پر جنہوں نے فتوے نکالے میرے خلاف کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے اور کوئی نہ پڑھے،
وہ تقریباً کفر تک پہنچ رہے تھے، بہت بڑے بڑے، وہ پورے شہر میں جنہوں نے حصہ لیا تقسیم کرانے کے اور لگوانے کے، انہوں نے 8ویں دن میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھی، 8ویں دن۔ تو یہ الزام ہے، بہتان ہے جو لگا رہے ہیں۔ اور میں یہ اس کے ساتھ نہیں کہہ رہا، ان کی تکلیف پر کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ میں سب کو معاف کر چکا ہوں، میرے دل میں وہ نہیں ہے پھانس، تو لوگوں کو بتانے کے لیے کردار بتا رہا ہوں یہ جو ہے۔ اور میں اللہ کیا ان کے خلاف وہ بھی نہیں کروں گا، حق تو تب ہے جب میں دل میں رکھوں کہ میں نے ٹھیک ہے انہوں نے کر لیا، مجھے اللہ کے حساب لے لوں گا، مجھے وہ بھی نہیں چاہیے، میں تو یہ تو چاہیے کہ اس کے بدلے اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے، بس ان کے خلاف کچھ نہیں ہے دل میں۔ لیکن کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ سب بڑے بڑے بہت سب گروپ سب ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ جو کبھی نہیں ہو سکتے، بیٹھ ہی نہیں سکتے یہاں پر کسی موضوع کے اوپر ایک ساتھ، وہ سب ایک جگہ ہے، ایک اس سے بھگت لو۔ اللہ نے حفاظت کی، اللہ نے، میں کبھی کوئی روٹین میں نے نہیں چھوڑا، کبھی یہ تک نہیں ہوا کہ میں اکیلا جہاں جاتا تھا وہاں کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوں، جانا چاہتے تھے میں ڈانٹ دیتا تھا کیوں جاؤ گے، اور کسی کی ہمت نہیں پڑی ہاتھ ڈالنے کی، جہاں یہ ہوتا تھا کہ جان سے مار دیں گے، یوں کر دیں گے، فنا کر دیں گے۔ یہ ایک مشورہ آیا، چونکہ مشورے تو لیے تھے نا، پورا شہر میں ایک ہنگامہ تھا، ایکسپرٹس کا مشورہ ہے کچھ دن کے لیے ہٹ جائیے، یہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ ان کی ایک لہر ہوتی ہے، زیادہ دن نہیں مینٹین کر پاتے، پھر آ جانا۔ میں نے آ کے یہاں میٹنگ میں رکھا ہے، مسرت بھی کڑ گئے بیٹھے، ایسا نہیں ہوگا آپ تو یہیں رہیں گے، لائن کو جتا دے، میں کہا نہیں ہوگا، ہم جو کچھ ان کا ہم لوگ کریں گے، پھر سب مل کے آپ کے ساتھ تھوڑی چھوڑیں گے، کتنے سے لوگ ہیں، وہ جو 40-50 تھے پورے شہر کا مقابلہ کریں گے، لیکن تھی ایک جذبہ تھا، اور یہ تھا میرے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا، اس لیے نہیں جا رہا تھا میں نے، اور اس میں بہرحال کسی کی یہ ہمت ہی نہیں پڑی کہ جب اس سے بات کہ جو جمعے کی نماز جو میں نے پڑھائی اس دن وضو خانے تک جگہ نہیں تھی، اتنے لوگ آئے اور کسی کی ہمت نہیں پڑی، وہ آ کے جھانک کے جاتے تھے کہ یہ روک دے، یہ دخل دے دے، یہ فتویٰ آیا ہوا ہے کہ یہ ان کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھے۔ بہرحال یہ میں نے خالی اپنی باتیں بتا دیں اس لیے کہ یہاں بہت سے لوگ گواہ ہیں اس کے، اور وہ تاریخ میں تو کس کس کے ساتھ کیا کیا گزرا، میری تو حیثیت کیا ہے، ایمان لانے والے جو انہوں نے نہیں کیا وہ لگاتے ہیں اور جانتے ہیں ان میں سے بہت سے کہ نہیں کیا تھا، اس میں وہ بھی تھے، مطلب جنہوں نے ایسے نہیں مانا، یہ سب کچھ جو چل رہا تھا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، مرحوم رونق علی صاحب بہت نیک لوگوں میں سے جماعت اسلامی کے، چڑھا نہیں جاتا تیسرے میرے آفس میں تمندلے کے اوپر چڑھ کے کئی جگہ رک کے ہانپتے ہوئے آ کر بیٹھ گئے، ہانپتے رہے بہت دیر، پھر مجھے بڑی محبت سے سمجھایا کہ دیکھیے اگر سچ میں کوئی غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیجیے، تو آپ یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں لوگ بہت محبت سے انہوں نے، یہ کوئی آیا تو پوچھنے بھی نہیں آتے تھے، باہر چل رہا تھا سارا، میں نے کہا کر لوں گا آپ کہیں گے تو سن لیجیے، یہ 15 منٹ جس میں سے یہ ٹکڑے کاٹے گئے ہیں اسے سن لیجیے، اور یہ دیکھ لیجیے کہ 4 جگہ میں نے یہ کہا ہے نہیں کہا ہے، میں کہوں گا قرآن میں تعریف ہو گئی ہے، تو انہوں نے دعائیں دی چلے گئے۔ تو بہرحال یہ ہے، انہوں نے بہتان لگایا، بہت بڑا گناہ کمایا جتنے لوگوں نے، تو یہ سلسلہ جاری ہے، یہ جاری رہے گا، تو اس کے لیے تو یہ امت اللہ کی نظر میں گئی جو اپنے آخری ٹکڑے کے اوپر ہے، آخری سانسوں کے اوپر ہے۔ ہاں یہ آیت نمبر 58، 3 آیات کی آج درس تھا، اب انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آگے وہ ہماری سیریز جو کچھ آیات جو رہ گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور سورہ 34 سے سورہ سبا سے شروع کریں گے۔ سبحان ربک۔